بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ضروری ہے، پس ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کاموں سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں۔ ان جوڑوں کی وجہ سے انسان ہر طرح کی حرکت اور ہر قسم کا کام کرنے پر قادر ہے۔ آج دیکھ لیجئے، انسان کوئی بائک میکینک ہے، کوئی کار میکینک ہے، کوئی کھیت میں کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور اسی کی وجہ سے اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو انسان کے کسی کام کرنے کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ جوڑ کی وجہ سے انسان ہر طرح کی حرکت، ہر قسم کا کام کرنے پر قادر ہے۔ اگرچہ یہ جسم بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے دیکھیے دیا ہے، اگر یہ جسم بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، لیٹنا، حرکت کرنا، مختلف کاموں کے لیے اعضاء کا استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لحاظ سے ہر جوڑ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو 360 جوڑ ہے، 360 اللہ کی نعمت ہے، جس کا شکر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہاتھ کو موڑ لیتے ہیں، پیر کو موڑ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سر کو اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی گلے میں درد ہو جاتا ہے، ہم گلے کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا فضل ہے کہ اس نے ان نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا نہایت آسان طریقہ بھی بتلا دیا، جو غریب سے غریب انسان بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے دوسرا آسان طریقہ؟ کہ وہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل کا کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ غریب سے غریب آدمی کی زبان سے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، غریب اور لاچار کی مدد کر دینا صدقہ ہے، اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھانا کھلا دینا صدقہ ہے، بیوی کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنا صدقہ ہے۔ تو صدقہ کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو گویا کہ تسبیح، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا وغیرہ، یہ سب صدقہ ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو انسان طلوع شمس کے بعد، سورج نکلنے کے بعد سے
زوال شمس تک کے درمیانی وقفے میں کسی وقت بھی 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ پڑھنا چاہے تو 8 رکعت تک 2 کر کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم یہ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد اگر پڑھ لے تو وہ رکعتیں، وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت نماز اگر پڑھ لے تو۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت سارے ہیں، لیکن انسان اس کو اپنائے تو صحیح۔ ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انسان کچھ نہیں جانتا، کم سے کم یہ تکبیرات تو جانتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اتنا بھی اگر کہہ دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تسبیح کو کم سے کم زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔